عبد الرحمن دونوں بچوں نے مل کر یہاں پر قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ اس گھرانے پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ شمشاد صاحب کے ماشاءاللہ دو بیٹے جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، اور ایک بیٹے نے کھڑے ہو کر سنایا ہے اور دوسرے بھائی نے پیچھے سنا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے گھر کے اندر حافظ قرآن ہونا، اور جس وقت حافظ قرآن ہو گھر کے اندر تو دین تو خود بخود آئے گا، خود بخود جو ہے نماز کی طرف بچے جائیں گے۔ جب بچے نماز پڑھیں گے تو والدین بھی دیکھ کر پڑھیں گے، تو یہ ایک بہت اچھی تربیت ہے۔ اللہ رب العزت اس کام کو اسی طرح جاری اور ساری فرمائے، اس کام کو ان کی نسلوں تک پہنچائے، نسلوں در نسلوں تک پہنچائے، اور اللہ رب العزت استقامت نصیب فرمائے اس پر۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے جو بندہ اپنے بچے کو قرآن کریم حافظ بنانے کے لیے، حفظ کروانے کے لیے مدرسہ کے اندر لے کر جاتا ہے تو ابھی بچہ پورا قرآن کریم نہیں پڑھتا، بس وہ اتنا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ وہ کس کی؟ کہ جو بچے کے استاد ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے، بچے کے والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات کروں گا کہ اگر بچے کی خدا نخواستہ والدین اس دنیا میں نہ ہوں تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیں گے ان کے والدین کی۔ خدا نخواستہ اگر ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا، جب بخشش ہو جائے گی تو بھی قبر کا عذاب تو ہٹ جائے گا۔ صرف کیا ایک بچہ حافظ قرآن بننے کے لیے مدرسہ کے اندر یا اسکول کے اندر گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے اس بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، ابھی پورا قرآن نہیں پڑھا۔ اور تیسرا اس بچے کی بخشش ہوئی۔ تو اللہ رب العزت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمارے لیے۔ اب یہ رمضان المبارک کا کتنا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاق راتیں عطا کر دی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طاق راتیں عطا کی ہیں، ان راتوں میں ہم عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ اور جو ہے کوشش کریں کہ اگر آپ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ 1 دن کا اعتکاف کر لیں۔ بے شک اگر آپ 1 دن کا اعتکاف کرتے ہیں نا تو حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے نا اس کو 3 قرات ثواب ملتا ہے۔ اب 1 قرات جو ہے نا وہ کتنا ہے، وہ کتنا ثواب ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے 1 قرات اتنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہماری بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے ان راتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں آخری عشرہ، ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور جو ہے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، ذکر اذکار کیا جائے، استغفار کیا جائے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اگر مکمل استغفار نہیں آتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ نہیں آتا، آپ جسٹ اتنا پڑھ لیتے ہو استغفر اللہ، اس پر بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم انسان پڑھیں بس استغفر اللہ استغفر اللہ، زبان سے پڑھی جا رہے ہیں، اور ایک بات ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا استغفر اللہ، اور ہمارے ذہن میں، ہمارے مائنڈ کے اندر ہمارے گناہ آ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے وہ بھی گناہ ہو گیا، استغفر اللہ، یا اللہ مجھ سے وہ بھی گناہ ہو گیا، استغفر اللہ۔ جب ہمارے مائنڈ میں یہ باتیں آئیں گی کہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا اور ہم استغفار کر رہے ہیں، یقین مانے خود بخود آنکھوں سے جو ہے نا آنسو جاری ہو جائیں گے کہ اللہ میں کتنا خطا کار ہوں، یا اللہ تو رب ہے، تو غفور رحیم ہے، وہ بالکل خطائیں معاف کرنے والا ہے، وہ بالکل خطائیں معاف فرمائے گا۔ تو ہمیں جو ہے ان دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ان دنوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے۔ اور جو ہے قرآن کریم کی کیونکہ محفل ہے اور فضیلت کے حوالے سے بات کروں گا، جو بندہ
صبح فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کے سارے دن کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اس نے کہ دن میں کتنے کام کرنا، کتنے لوگ پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کسی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں قرآن کی برکت سے۔ صرف کیا ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیں، سبحان اللہ۔ تو ہمیں پھر کرنی چاہیے نا، کمی ہمارے اندر ہے نا، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور بلکہ اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارے استاد محترم سبحان اللہ ہماری ایسی ترتیب بنائی نا، کہتے ہیں کہ آپ نے پیارے بچوں آپ نے چھوڑنی نہیں سورہ یاسین، آپ نے روزانہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ ایسا معمول بنا کہ اب تک نہیں چھوڑے، انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی، یہ استادوں نے بنایا ہے ہمارا معاملہ۔ تو اور اس کے علاوہ سورۃ الفتح کی تلاوت کی جائے ظہر کی نماز کے بعد۔ انسان کے کئی کام رکے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سورۃ فتح پڑھنے کی برکت سے سارے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی انسان نئے کام کے لیے جا رہا ہے، کوئی نیا کام کرنا ہے، شروع کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے بھی وہ بندہ سورۃ فتح پڑھ کے جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اسی طرح جو ہے عصر کی نماز کے بعد سورۃ النبا کی تلاوت کر لینی چاہیے، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ کتنے لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت جو ہے سورۃ الواقعہ پڑھنے کی برکت سے جو ہے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، فراخی عطا فرماتے ہیں، رزق میں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الملک تبارک الذی، یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ سورۃ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے، روزانہ سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورۃ ملک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو جائے، اگر وہ جہنم میں جا رہا ہو تو یہ صورت آڑ بن جاتی ہے، یہ صورت آ جاتی ہے، اور آخر کیا کہتی ہے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ ضد کرتی ہے، اللہ سے لڑتی ہے، لڑائی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہاں تک کہتی ہے اس وقت، یا اللہ اگر آپ نے اس بندے کو جنت میں نہ داخل کیا، یا اللہ مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ کیا اللہ رب العزت اپنے کلام سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، ہمیں نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو جو ہے حافظ قرآن بنانا ہے۔ جیسے ماشاءاللہ اس گھر کے اندر 2 حافظ قرآن ہیں، آپ سب نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، ایک بچے کو لازمی حافظ قرآن بنائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا، زندگی جینا سکھا دے گا، سب کچھ سکھا دے گا۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت ان بچوں کا پڑھنا اور سننے والوں کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد ما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، وإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ یا اللہ یہاں پر بچوں نے قرآن کریم سنایا، ان بچوں کا تلاوی میں قرآن کریم سنانا، سماعت کرنے والوں کو سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس میں کمی کوتاہی کو اپنے رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے
تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جن بھی اہل ایمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکی ہیں اور قیامت تک جائیں گے، تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص شمشاد صاحب کے گھرانے میں سے جتنے بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ اگر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ کے پکڑ میں ہے تو یا اللہ اسے اپنے رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ جو بخشن کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نیک اعمال اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں نے قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، ان بچوں کو ہر سال قرآن کریم سنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک قرآن کریم کو اپنا دوست بنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ان بچوں کو بعمل حافظ قرآن بنا دے۔ یا اللہ جو بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں ان بچوں کو بعمل بنا، جو بچے حفظ کر رہے ہیں یا اللہ ان بچوں کو ہمت اور توفیق عطا فرما، ان بچوں کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ گزرا، جیسے رحمت طلب کرنے کی ہم نہ کر سکے یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ گزرا، یا اللہ جیسے مغفرت طلب کرنے کی ہم نہ کر سکے یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یا اللہ ہم آپ سے جہنم سے آزادی کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، اور امت مسلمہ کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں یا اللہ تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جیسے آپ نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں یا اللہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، یا اللہ اسی طرح فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، یا اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ قرآن کریم کے موقع پر، ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہم اپنی ساری دعائیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ میرے خالہ کو بھی شفا عطا فرما، اور جہاں کے بھی جنہیں لوگ بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگو بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے مرحق میں بیدت اپنے شان عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی لڑائی جھگڑے سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، بروں کی برائی سے بچا، یا اللہ جادوگروں کے جادو سے بچا، آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہنے والا بنا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ وصلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔